ابن عطاش قسط نمبر 10۔ اس دراز قد نوجوان کی آنکھیں بے نور تھیں۔ غور سے دیکھنے پر یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی گہرے نشے میں غرق ہو، لیکن بظاہر وہ ایک ایک قدم ٹھیک اٹھا رہا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر اصفہان کی ایک گلی میں چلا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھوت یا بدرو نے اس کے دل و دماغ پر قبضہ جما رکھا ہو، کیونکہ وہ فی الحقیقت اپنے حواس میں نہیں تھا۔ اسے ہدایت دی گئی تھی کہ وہ آج رات بہر صورت راوندی کا قتل کر دے۔ راوندی کون تھا؟ نادرہ بیگم کا منہ بولا چچا، اس کے باپ عماد الدولہ کا گہرا دوست اور مشہور عالم و ادیب۔ دراز قد نوجوان کو راوندی کا گھر دن کی روشنی میں دکھا دیا گیا تھا۔ اب تو اسے صرف رات کی تاریکی میں راوندی کے مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونا تھا اور عظیم مورخ و مصنف راوندی کو قتل کرنا تھا۔ نوجوان اپنی دھن میں اندھا دھند لمبی گلی میں چلا جا رہا تھا۔ اس کے لباس میں زہر بجھا خنجر چھپا ہوا تھا، جس کی مدد سے وہ راوندی کا قتل کرتا۔ شام کے سائے دیر ہوئی، دیواریں عبور کر گئے تھے، رات اتر آئی تھی۔ غالباً ابھی لوگ عشاء کی نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے۔ یہ فی الحقیقت اہل اصفہان کے سونے کا وقت نہیں تھا، لیکن جب سے شہر میں خوف و ہراس نے ڈیرے جمائے تھے، لوگ رات ہوتے ہی اپنے بستروں میں دبک جاتے تھے۔ نوجوان بدستور چلتا رہا۔ آج راوندی گھر میں اکیلا نہیں تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ اکیلا ہی ہوتا تھا، لیکن آج شام کے کھانے میں اس کے ہمراہ اس کے پیارے دوست کی بیٹی نادرہ بیگم بھی شامل تھی۔ وہ آج صبح کے واقعے کے نتیجے میں یہاں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے چچا راوندی ابو سلیم بغدادی کے بہت قریب ہیں، چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے چچا راوندی کے ہمراہ ہی ابو سلیم بغدادی کے گھر جائے گی۔ پہلے کی نسبت آج شہر کے لوگ کم خوفزدہ تھے۔ گزشتہ 3 راتوں میں کچھ نہ ہوا تھا، آج چوتھی رات تھی۔ کوتوالے شہر کے حکم پر آج ایک مرتبہ پھر پولیس کے دستوں کا گشت جاری کر دیا گیا تھا۔ لوگ قدرے دیر سے گھروں میں داخل ہوئے، پھر بھی ہر دل کو دھڑکا لگا تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ وزیر سلطنت سعد الملک اور اس کا دستہ آج صبح واپس لوٹ گیا تھا۔ نادرہ بیگم بھی یہی سوچ کر اس وقت راوندی کے گھر چلی آئی کہ آج ابھی امن کی رات ہوگی، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ آج شہر کے سب سے قیمتی ادیب اور اس کے منہ بولے چچا راوندی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ وہ نوجوان تھا یا آسیب، اس کے تمام تر اعضاء انسانوں جیسے تھے، لیکن اس کا ایک دھن میں چلنا اور چڑی ہوئی آنکھیں اسے بہت پراسرار اور خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ چند ہی گلیاں مڑنے کے بعد وہ یقیناً مورخ راوندی کے گھر کے عقبی دیوار تک جا پہنچا، لیکن غالباً تقدیر نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ یکایک پولیس کا ایک دستہ آسیب زدہ نوجوان کے سامنے آ گیا۔ سب سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ نوجوان کو دیکھتے ہی دستہ سالار نے پوری قوت کے ساتھ اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی۔ اے کون ہو تم؟ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ عموماً ایسا کم ہوتا تھا کہ
اصفہان کی پولیس عام آتے جاتے شہریوں سے پوچھ گچھ کرتی، لیکن آج پولیس کو خصوصی احکامات جاری کیے گئے تھے۔ غالباً نوجوان کے بھوتوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج راہ چلتے ہی اس کا کارندہ دھر لیا جائے گا۔ نوجوان نے دستہ سالار کی آواز سنی تو اپنی سرخ اور بھاری آنکھیں اٹھا کر سالار دستہ کی جانب دیکھا۔ پہلی نظر میں یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ نوجوان کے پراسرار چہرے اور چڑی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر پولیس کا سربراہ ایک لمحے کے لیے تو سہم گیا۔ اسے یک لخت یوں لگا جیسے وہ کسی انسان کی بجائے کسی بھوت یا عفریت سے بات کر رہا ہو۔ نوجوان کی آنکھوں میں کوئی جذبات نہ تھے، یوں لگتا تھا جیسے اس کا ذہن کسی بڑی شیطانی قوت کے قبضے میں ہے۔ یک لخت نوجوان کے حلق سے غراہٹ کی آواز بلند ہوئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے لباس میں سے اٹھا ہوا خنجر نکال کر پولیس کے سالار دستہ پر حملہ کر دیا۔ وہ تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ آن واحد میں اس نے دستہ سالار کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ سالار کے پیٹ سے انتڑیاں نکل کر لٹکنے لگی۔ دوسرے سپاہیوں نے یہ ڈرا دینے والا منظر دیکھا تو یہی سمجھے کہ دستہ سالار کو قتل کرنے والا یقیناً بھوت ہے۔ وہ اپنے گھوڑوں کو موڑ کر بھاگنا ہی چاہتے تھے کہ ایک قدرے نوعمر سپاہی نے ہمت کی اور اپنی تلوار نکال کر خوفناک نوجوان پر حملہ کر دیا۔ اس کا پہلا وار ہی نوجوان کے شانے پر پڑا اور وہ فوراً لڑک گیا۔ ابھی خوفناک نوجوان محض زخمی ہی تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اب حملہ کرنے کے لیے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ غالباً اس کی جسمانی طاقت سلب ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ ایک معمولی سا زخم تو اتنا کاری نہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ بھاگتے ہوئے سپاہی رک گئے اور اپنے نوعمر ساتھی کو بہادری دیکھ کر ان کے بھی حوصلے بلند ہوئے اور وہ گرے ہوئے نوجوان کو قتل کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ لیکن نوعمر سپاہی نے انہیں یہ کہہ کر آسیب زدہ نوجوان کو قتل کرنے سے روک دیا کہ اس کا زندہ گرفتار کیا جانا بہت ضروری ہے۔ آسیب زدہ نوجوان کی گرفتاری کی خبر پر لگا کر شہر میں اڑی اور آن کی آن میں ہر شخص تک پہنچ گئی۔ ابھی تقریباً سب لوگ ہی جاگ رہے تھے۔ راوندی اور نادرہ کو ایک ملازم نے آ کر ایک اجنبی نوجوان کے دستہ سالار پر حملہ کرنے، اسے قتل کرنے، پھر زخمی ہونے اور اس کے گرفتار ہونے کی خبر سنائی تو راوندی اور نادرہ اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ یہ گویا ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ گزشتہ 2 ماہ اور 13 دن میں یہ پہلا سراغ تھا جو کوتوالے شہر کے ہاتھ لگا۔ راوندی نے نادرہ بیگم سے کہا، بیٹی، ہمیں ابھی اور اسی وقت کوتوالے شہر کے پاس جانا چاہیے۔ حاکم شہر بھی وہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس نوجوان سے ہمیں نعیم کا کچھ سراغ مل سکے۔ نادرہ کا چہرہ جذبات کی شدت سے لبریز ہو گیا۔ یہ لڑکی اپنے بھائی کی گمشدگی کے بعد سے اب تک اتنی غمزدہ رہی تھی کہ اس کا چاند جیسا مکھڑا پھیکا پڑ گیا تھا۔ آسیب زدہ نوجوان کی گرفتاری کا سن کر شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کے کانوں کی لوؤں کا سنگ مرمر سنگ احمر بن گیا۔ نادرہ بیگم سچ مچ کانچ کی مورتی تھی۔ وہ راوندی کے کہنے پر چھنک کر اٹھی اور بعجلت کوتوالی کی جانب جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس کا محافظ دستہ اور 6 گھوڑوں پر مشتمل بگھی راوندی کے حویلی کے دروازے پر کھڑی تھی۔ چنانچہ راوندی اور نادرہ تیزی کے ساتھ کوتوالی کی جانب چل دیے۔ کوتوالے شہر صلاح الدین نے نادرہ کو بتایا کہ گرفتار کیے جانے والا نوجوان اپنے حواس میں نہیں، وہ کسی خاص قسم کی نشہ آور دوا کے زیر اثر ہے۔ جب تک اس کی دماغی حالت معمول پر نہیں آ جاتی
ہمارا اس سے بات کرنا بیکار ہے۔ میں نے رات بھر اس کے نزدیک رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں خود کڑی تفتیش اور گہری نگرانی کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے زیادہ فکر مند ہوں۔ آپ لوگ برا منائے بغیر مطمئن ہو کر تشریف لے جائیے۔ صبح تک انشاءاللہ ہمیں حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ راوبندی نے استفہامیہ نظروں سے نادرہ کی جانب دیکھا۔ نادرہ بیگم نے اپنے یاقوتی ہونٹ سکیڑے اور آنکھوں کے اشارے سے کوتوالے شہر کی بات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چنانچہ یہ لوگ کوتوالی سے لوٹ آئے۔ آج کوتوالی میں ایک خطرناک مجرم قید تھا۔ سب سپاہی اور پہرے دار چوکس اور مستعد تھے۔ گزشتہ 2 ماہ اور 13 دن میں یہ پہلا شخص تھا جس کی مدد سے ان بھیانک واقعات کا کھوج لگایا جا سکتا تھا، جس میں سینکڑوں شہری جان سے جاتے رہے۔ کوتوالے شہر بنفس نفیس مجرم کے سر پر موجود رہا، لیکن رات بھر وہ دراز قد نوجوان نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ رات کے کسی پہر میں کوتوالے شہر نے نوجوان کی حالت کسی طبیب کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت شہر کے سب سے بڑے طبیب حکیم اصفہانی کو بلا کر لائیں۔ حکیم اصفہانی بو علی سینا کے اصفہان میں موجود واحد وارث اور ان کے طریقہ حکمت پر کاربند تھے۔ حکیم بو علی سینا کے شاگردوں میں حکیم اصفہانی ہی ابھی تک زندہ تھے۔ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک تندرست و توانا اور حشاش بشاش تھے۔ کوتوالے شہر صلاح الدین کے حکم پر سپاہیوں کا ایک دستہ حکیم اصفہانی کو لینے کے لیے چل دیا۔ ابھی رات باقی تھی کہ حکیم اصفہانی آ پہنچے۔ انہوں نے نیم بے ہوش نوجوان کا معائنہ کیا اور ایک دوا دیتے ہوئے کوتوالے شہر کو ہدایت کی کہ یہ شیشی اس نوجوان کو پلا دی جائے۔ حکیم اصفہانی نے کوتوالے شہر کو بتایا کہ یہ نوجوان حشیش کے زیر اثر ہے۔ یہ دوائی پی کر اسے قے آئے گی، اس کے معدے سے حشیش کا محلول خارج ہوگا اور پھر اسے نیند آ جائے گی۔ اسے اس وقت تک سونے دیا جائے جب تک یہ خود سے سوتا رہے۔ اس کے بعد جب یہ اٹھے گا تو پوری طرح اپنے حواس میں ہوگا۔ چنانچہ کوتوالے شہر نے ایسا ہی کیا۔